بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ٹھاک، خوش اور آباد ہوں گے۔ جو چینل پر آج پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ المؤمنون کی ابتدائی 2 آیات کی تفسیر اور ابتدائی 10 آیات کی فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تفسیر: قد افلح، بے شک کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ بے شک یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذابات سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ بے شک، اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ آمین۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کی فضیلت۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ: جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تفسیر: خاشعون، خشوع و خضوع کرنے والے۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز میں ظاہری و باطنی خشوع۔ نماز میں خشوع
ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کو دونوں کنارے لٹکے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ بے شک نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ بے شک خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور 2 واقعات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جو اس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا تو چین نہ لوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے تو اس نے تعقب کیا۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا تو دریافت فرمایا کہ کون میرا پہرا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ گھاٹی کے دہانے پر جا کر پہرا دو۔ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مشرک آیا اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہیں، چنانچہ اس نے 3 تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بہتر سے بہترین ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ایسی بہترین قرآنی یعنی اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔